الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جمعہ کی نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ یہ کلمات آپ پڑھ لیجئے گا۔ پیارے دوستو، ان کلمات کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جو کہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے اور آپ کے والدین کے گناہوں کو بخش دے گا۔ محترم ناظرین، ایک ایسا وظیفہ آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں جس کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کی گناہوں کو بخش دے گا، چاہے آپ کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو دولت کی پریشانی ہے تو ان کلمات کے پڑھنے سے رب تعالیٰ دنیا کو آپ کے پاس ذلیل ہو کر وہ لے کر آئے گی۔ محترم ناظرین، وہ کلمات کیا ہے، اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو رب تعالیٰ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے رب تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں بے شمار جگہ رب تعالیٰ تسبیح اور تحمید کا ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح خورد اور نوش والی غذا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح بغیر غذا کے روحیں بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور ان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے معمور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کیونکہ جب روح پرواز کر جائے گی اور جسم فنا ہو جائے گی تو یہی زندگی باقی رہے، کیونکہ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ قفز عنصری سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، دل کے لیے ذکر الہی کی وہی حیثیت ہے جو کسی قید کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ذکر الہی سے خالی ہو تو اس کے دل اور زندگی اور جانوروں کے دل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ محترم ناظرین، گناہوں اور لاپرواہیوں سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار اور اذکار انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم اور اندوں کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے، مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب تعالیٰ کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، کہ یہ فرشتے دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں رب تعالیٰ کی، اور ذرا سے بھی سستی نہیں کرتے۔ تو محترم دوستو، دنیا بھر کی جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کی ذکر تسبیح ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ محترم دوستو، بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار تسبیح ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے بھی رب تعالیٰ کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک،
انی کنت من الظالمین۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی کلمات کے ذریعے سے ہم نے اس کو جواب دی اور ہم نے اس کے غموں کو دور کر دی، اور اسی طرح ہم مؤمنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ محترم دوستو، ایک اور جگہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے فلولا انہ کان من المسبحین۔ اگر یہ یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو یہ قیامت تک جو ہے اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پیارے دوستو، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نبی پر کوئی مصیبت آتی تو تسبیح کو لازم پکڑتے۔ محترم دوستو، اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 2 کلمے ایسے ہی جو اعمال میں ہلکے اور نام اعمال میں بہت باری ہے اور رحمان کو بہت پسند ہے، اور وہ دونوں کلمے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم دوستو، یہ ذکر تمام اذکار پر فضیلت رکھتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے کے یہاں سے کہیں اور تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھی۔ پھر دن چڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ان اعمال کو تولا جائے جو تم نے آج کے دن جو کچھ اب تک کہا ہے یہ ان سے وزن میں بڑھ جائے۔ وہ کلمات یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے لیے ہی تمام تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ناظرین، تسبیح کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل اس کو جنت میں اہل جنت کا ذکر بنائے گا، اور جس طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سانس لیتے رہتے ہیں تو اسی طرح وہ ذکر میں وہاں مشغول ہوا کریں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اہل جنت جنت میں کھائے گے پیے گے، نہ قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی اور نہ اسی طرح جو ہے ڈکار لے گے اور نہ پیشاب کرے گے، لیکن کھانے کی وجہ سے ایک ڈکار آئے گی جو مشک عنبر کی طرح ہوگی، اور جیسا کہ تم اس دنیا میں سانس لیتے ہو ویسے ہی وہ رب کی تحلیل اور تسبیح بیان کرے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اہل جنت جب کسی چیز کا ارادہ کرے گے تو تسبیح کے ذریعے اس چیز کی فرمائش کرے گے اور وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی۔ محترم دوستو، اسی طرح رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جو کہ اہل جنت کا حال بیان کرتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جنتیوں کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کے اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کہ سارے جہاں کا رب ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جب کسی خاص چیز کی رغبت ہوگی تو وہ کہیں گے سبحانک اللہم، ہمارے رب ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی۔ محترم دوستو، تسبیح مومنین کے لیے صبح و شام کی دعا ہے۔ تسبیح اہل ایمان کے اجر و ثواب کی زیادتی اور گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کر کہ ہر روز 1000 نیکیاں کماؤ؟ تو اہل جنت میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور 1000 نیکیاں گناہ وہ مٹا دی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تسبیح بندے کے اپنے رب سے راضی ہونے اور ان کے شرعی احکام سے مطمئن ہونے اور اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح تسبیح کے پڑھنے سے رب تعالی آپ کے والدین کے بھی گناہ معاف کرے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ جو بندہ نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، رب تعالی اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ پیارے دوستو، بندے کی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں 1,00,000 گناہ، اور بندے کے والدین کے 20,000 گناہ ان کلمات کے پڑھنے سے رب تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، رب تعالی دنیا اس قدر عطا کر دیتی ہے کہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ اب دولت رکھوں کہاں، سنبھالنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو محترم دوستو، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیوں، آپ کے ہر غم تکلیف کا حل رب تعالی کے ذکر میں موجود ہے۔ جب بندہ رب تعالی کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے، رب تعالی خوش ہو کر بندے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں گزر چکا ہے کہ اہل جنت بھی تسبیح کے ذریعے سے اپنی معزز چیزوں کی وہ فرمائش کرے گا۔ جس چیز کی رغبت پیدا ہوگی اس چیز کے لیے تسبیح کے ذریعے سے دعا کرے گا۔ تو محترم دوستو، دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔